عجیب سخت جان انسان تھا وہ، بغیر کھائے پیے ہفتوں صحرا میں زندہ رہ سکتا۔ 0 درجے کے نیچے جہاں پانی برف بن جاتا وہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ بھوکے شیروں کی کچھاروں میں بے خوف و خطر داخل ہو جاتا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی الٹی سمت گھنٹوں تیر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسمانی کتابوں کا حافظ بھی تھا۔ عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں اس روانی سے بولتا کہ بڑے سے بڑا صاحب زباں بھی دھوکہ کھائے بنا نہ رہ سکے۔ اتنا سحر البیاں کہ مخاطب کی سانس تک کھینچ لیتا۔ شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے اسے درندے کی چمڑی میں دانشور کا دماغ کہا جاتا تھا۔ برٹش آرمی کا شہرت یافتہ کردار کرنل لارنس، جسے عرف عام میں لارنس آف عریبیا کہا جاتا ہے۔ لارنس کی کہانی کو مزید ایکسپلور کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھامس ایڈورڈ لارنس 1888 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ 1896 میں لارنس آکسفورڈ منتقل ہوا، جہاں اس نے ہائی اسکول مکمل کیا اور جیزس کالج میں تاریخ پڑھنا شروع کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی لارنس نے صلیبی جنگوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ سے اسے گہری دلچسپی تھی۔ اسی دوران وہ شام بھی گیا اور تاریخی جگہوں کو ایکسپلور کیا۔ اس کی دلچسپی تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ میں بڑھنے لگی۔ 1910 سے 1914 تک وہ ایک آرکیولوجسٹ کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ وہ عرب کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں اس نے اپنے آپ کو برٹش آرمی کے لیے والنٹیئر کیا اور اسے مصر بھیجا گیا۔ 1916 میں مشن دے کر عرب بھیجا گیا۔ 1915 سے ہی عرب نیشنلسٹ موومنٹس گہری جڑیں پکڑ رہی تھیں۔ خلافت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں پہلے ہی کود چکی تھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ اتحادیوں نے بہت سے خلافت عثمانیہ کے علاقے قبضے میں کیے ہوئے تھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ لارنس اپنے مشن کے مطابق حجاز آتا ہے اور مکہ کے امیر شریف حسین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور لارنس اب پورا پلان ترتیب دیتا ہے کہ کس طرح سے دشمن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر کمزور کیا جائے اور ان پر حکومت کی جائے۔ شریف حسین نے برٹش حکومت کو یہ آفر دی کہ وہ ایک شرط پر خلافت عثمانیہ کے خلاف اور برٹش مفادات کے حق میں کام کر سکتے ہیں کہ ہمیں خلافت کے خاتمے پر ایک آزاد عرب ریاست کی گارنٹی دی جائے، جس میں حجاز مقدس، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہیں، شام اور میسوپوٹامیہ شامل ہو۔ فرانس شام پر قبضہ کرنے کے خواب الگ دیکھ رہا تھا۔ 1916 میں لارنس نے شریف کے چاروں بیٹوں سے ملاقاتیں کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ شریف حسین کے بیٹے فیصل ایک بہترین امیدوار ثابت ہوں گے عرب بغاوت کو طول دینے کے لیے۔ لارنس عربوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف کئی ملٹری انگیجمنٹس میں بھی شامل رہا۔ عثمانیوں کی بچھائی ہوئی ریلوے لائن کو تباہ کرنے میں اس کا اہم کردار تھا، کیونکہ اسی سے عثمانی افواج جو کہ عرب کے طول و عرض میں پھیلی اپنی خدمات انجام دے رہی تھیں رسد پہنچتی تھی۔ عثمانی فوجی چھاؤنیوں پر حملے کیے گئے۔ عثمانیوں کی سب سے اہم اور مضبوط چھاؤنی پر اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا۔ عثمانیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ایک وسیع و عریض بے آب و گیاں صحرا کو پار کر کے عرب باغی عقبہ چھاؤنی پر پہنچ کر پیچھے سے حملہ آور ہوں گے۔ ترک اس پر شکست کھا گئے۔ لارنس کے احکامات عربوں کے لیے بڑے واضح تھے کہ ہمیں کوئی فوجی قیدی نہیں بنانا، سب کو میدان جنگ میں ہی ختم کرنا ہے۔ ترکوں نے لارنس کے سر کی قیمت اس دور میں 5000 پاؤنڈز رکھی تھی، مگر مجال ہے کہ کسی ایک عرب نے بھی لارنس کے ساتھ غداری کی ہو۔ شریف مکہ نے اسے اپنے بیٹے کا درجہ دیا ہوا تھا۔ ایک آزاد عرب ریاست کا خواب جو لارنس نے دیکھا ہوا تھا، اس کا خاتمہ فرانسیسی افواج نے دمشق پر قابض ہو کر دیا تھا۔ جنگ عظیم اول میں لارنس برطانوی حکومت کو یہ مناتا نظر آتا کہ آزاد عرب ریاست ان کے مفادات میں شامل ہے، مگر اسی وقت اسے سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ، جو کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا، اس کی روح سے عربوں سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اپنا مشن ختم کر کے لارنس دوبارہ انگلینڈ پہنچا۔ کچھ عرصہ فورن افیئرز میں کام کیا، اس کے بعد رائل ایئر فورس میں کام کیا۔
لارنس ایک ایسا کردار جس نے عرصہ دراز سے اس دنیا کو اپنے اثر میں لے رکھا تھا، مسلمانوں میں شامل ہو کر انہیں آپس میں لڑوانے اور اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے وہ برطانوی حکومت کا بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ یقیناً یہ کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ لارنس نے عربی ممالک میں انگریزوں کے ایجنڈے کو کامیابی سے فروغ دیا۔ اس ایک آدمی نے تنہا اپنی فوج کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ایک پوری منظم فوج بھی نہ کر پاتی۔ اسے مسلمانوں کی بد نصیبی کہیے یا انگریزوں کی خوش نصیبی کہ 1914 اور 1915 میں تمام عرب ممالک ترکی حکومت کی طرف سے بھرے بیٹھے تھے۔ اس وقت لارنس جیسے ذہین اور فتنہ پرور آدمی نے ان کے دلوں کی آگ کو اور ہوا دی اور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوا۔ لارنس آف عربیہ مغرب کا پسندیدہ کردار ہے۔ مغربی نوجوان اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جب تک آنکھیں کھلیں تب تک ان کے اقتدار کا سورج ڈوب چکا تھا۔ تھامس ایڈورڈ لارنس 1935 میں رائل ایئر فورس سے ریٹائر ہوا۔ لارنس کو موٹر سائیکلز کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ 19 مئی 1935 کو 40 سال کی عمر میں وہ ایک موٹر سائیکل حادثے میں جاں بحق ہوا۔ لارنس آف عربیہ کی زندگی کے واقعات سے ہمیں دو طرح کے سبق ملتے ہیں۔ اول، کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ایک باہمت شخص کو طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے استقلال، جفاکشی اور لگن ہر جگہ درکار ہوتی ہے۔ دوم، جو قوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اور اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے وہ بد سے بدتر تو ہو سکتی ہے لیکن بہتر نہیں بن سکتی۔